مہمانان گرامی سے چند سوالات ہیں۔ حسن اخلاق کا مالک کن لوگوں کے درجات کو قیامت کے دن حاصل کرے گا؟ اچھے اخلاق والے کو قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا؟ اچھے اخلاق والا قیامت کے دن جو نفلی روزے اور نفلی عبادات کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آئیے تشریف لائیے۔ بارک اللہ فیک۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ، انہوں نے اخلاق کی تعریف کیا کی ہے؟ یہ طلباء کرام سے سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلاقۃ الوجہ و بذل المعروف کف الاذی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کشادہ چہرے سے ملنا اور تکلیف دینے سے بچنا، و بذل المعروف اچھا رویہ اختیار کرنا۔ کوئی اور؟ بذل المعروف ہر قولی اور فعلی نیکی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنا، یہ مطلب ہے بذل المعروف۔ آپ پوری تعریف بیان کریں نا۔ طلاقۃ الوجہ و بذل المعروف و کف الاذی، چہرے کی کشادگی سے ملنا، ہر قسم کی نیکی کے لیے ہر وقت تیار رہنا اور لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا، یہ احسن اخلاق ہے۔ آپ بھی آ جائیں۔ یہ آپ دونوں کا آدھا آدھا انعام ہے۔ بارک اللہ فیک۔ الحمد للہ الذی قد وہب عبادہ المقربین الادب۔ چونکہ ہم نے ابھی نظم شروع نہیں کی، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں شروع کریں گے۔ یہ صیغہ واحد کا ہے، تثنیہ کا نہیں۔ اس شعر کی ضرورت کی وجہ سے الف کا اضافہ کیا گیا ہے، اس لیے اس کو تثنیہ نہ سمجھا جائے۔ تثنیہ سمجھیں گے تو معنی خراب ہوگا، یہ واحد ہی ہے۔ اگلا سوال، طلباء کے لیے سوال ہے، کون سی 10 نشانیاں ہیں جو انسان کے اندر ہوں تو وہ اخلاق والا بن سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے وہ اختلافات کو کم کرنے والا ہو۔ دوسرے نمبر پر انصاف کو ترک کرنے والا نہ ہو۔ لوگوں کے عیب نہ بیان کرنے والا ہو۔ غلطی کے وقت اس کی درستگی کی صلاحیت رکھتا ہو۔ غلطی کے وقت اس پر معذرت کرنے والا ہو۔ غلطی کے وقت اس پر درستگی کی صلاحیت رکھنے والا نہ ہو، یہ چوتھی ہے۔ غلطی کے وقت اس پر معذرت کرنے والا ہو اور تکلیف کا بدلہ برداشت سے کرنے والا ہو۔ اسی طرح کمی کو اپنی طرف منسوب کرنے والا ہو۔ اسی طرح
ہر وقت اپنی اصلاح میں رہنے والا ہو، اپنے عیبوں کی اصلاح کرنے والا ہو، اسی طرح کھلے چہرے سے ملنے والا ہو، اور آخری نشانی اچھا کلام کرنے والا ہو، خوبصورت کلام کرنے والا ہو۔ یہ 10 نشانی۔ کون بتائے کہ 10ویں نشانی 9 ہو گئی؟ بھی ہے اور؟ نعم جی بیٹا۔ لوگوں کو پر عیب نہ لگائے، لوگوں پر عیب نہ لگائے، وہ تو ہو گئی۔ تکلیف کو برداشت کر لے، یہ بھی ہو گئی۔ نعم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چھوٹے بڑے سے اچھے اخلاق سے ملنے والا۔ لطف الکلام مع کل صغیر و کبیر۔ آپ بھی تشریف لے آئیے، اس بھائی نے پہلے 9 نشانیاں بیان کی ہیں، آ جائیے۔ باقی 9 یاد ہے؟ سلامت اللہ۔ بیٹا یہ بھی لینا ہے۔ مہمانان گرامی کا سوال ہے، بخیل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید سنائی ہے؟ یہ طلباء کا سوال نہیں ہے، مہمانوں کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخیل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل جو ہوتا ہے وہ صرف بخیل ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا۔ اور کوئی؟ آپ دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وعید سنائی کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث؟ جی چند الفاظ پر مشتمل بہت بڑا پیغام اللہ کے رسول کا، یہ آپ سنائیے۔ یہ مائک دیجیے گا بھائی کو۔ لا يدخل الجنة بخیل۔ احسنت، تفضل۔ بارک اللہ فیک۔ مہمانان گرامی کا سوال ہے، حدیث کے مطابق انسان کا مال کون کون سا ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مائک کن کے پاس؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جس نے کھا لیا، جس نے پہن لیا، اس کے صدقہ جاریہ ہے۔ جی آگے کوئی اور؟ جو اس نے صدقہ کر لیا جی، جو کھا لیا، پہن لیا، تیسرا جو اس نے اللہ کے راستے میں مال صرف کر لی، خرچ کر لی۔ احسنت، آئیے تشریف لائیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ طلباء کے لیے سوال ہے، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اخلاق کی کون سی نشانیاں بیان کی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجتناب المحارم، طلب
حلالی جی بیٹا. الجار احق بثقبه. السلام علیکم. اجتناب المحارم، طلب الحلال، توصیۃ الاہل، توصیۃ علی الاہل. پیار. طلب الحلال، اجتناب المحارم والتوصیۃ علی العیال. وش المعنى؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ حلال طلب کرنا اور حرام سے بچنا اور گھر والوں پر وسعت اختیار کرنا، خرچ کرنا. ماشاء اللہ. تفضل. بارک اللہ فیک. طلباء کے لیے سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشج ابن عبد القیس کو کیا فرمایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، الحلم والانات. یحبہم اللہ جمع کے ساتھ؟ یحبہم اللہ. احسن. کوئی ہے ان کی مدد کرنے والا؟ تفضل. طلباء کے لیے سوال ہے کہ اخلاق کی کون کون سی قسمیں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اخلاق کی 4 اقسام ہیں. پہلی اخلاق وہ جو انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی انسان کا رویہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جیسے ایمان لانا، حق بات کو مان لینا. دوسرے نمبر پر وہ اخلاقیات جو ایک انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ان کے ساتھ سچ بولنا. اور تیسرے نمبر پر انسان کی وہ اخلاقیات جو اپنے نفس کے ساتھ ہوتی ہیں، جیسے حلم، بردباری، صبر کرنا، برداشت کرنا وغیرہ. اور چوتھے نمبر پر وہ اخلاقیات جو انسان کی جانوروں کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی پرندوں کے بارے میں، اور یعنی ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنا. احسن. ماشاء اللہ، تبارک اللہ. مہمانان گرامی کا سوال ہے آخری. ایک عورت کو جہنم میں داخل کیا گیا، اس عورت کی بد اخلاقی کیا تھی اور یہ کون سی قسم ہے؟ السلام علیکم. اس نے ایک بلی کو باندھا تھا، جس نہ اس نے اس کو خود خوراک دی اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود کہیں سے کھا لے. احسنت. اہلا وسہلا. ماشاء اللہ. ابھی اذان ہوگی، انشاءاللہ ہم وقت پہ اپنی نماز 9:15 بجے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.